أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ مدنیۃ، سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری مدنی سورت ہے، مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ کل آیات 129 اور 16 رکوع ہیں۔ قرآن کریم کی یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا، صرف ایک ہی صورت ہے۔ اس کی وجہ مفسرین کرام نے اس طرح بتائی ہے کہ یہ صورت مشرکین سے برات اور اعلان لا تعلقی کے لیے، تو بسم اللہ تو ہوتی ہے صلح کے لیے۔ تو اس صورت کا جو مضمون ہے وہ اعلان بیزاری کے لیے ہے، اس لیے اس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں۔ سب سے جو زیادہ معتبر بات، اللہ پاک نے اس سورت مبارک کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پڑھ کر نہیں سنایا، نہ اللہ پاک نے اتارا، نہ نبی کریم نے پڑھ کر سنایا۔ اس لیے اس سورت مبارک کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کل 16 رکوع ہیں۔ پہلے جو 5 رکوع ہیں، 5 ان کا موضوع اور عنوان الگ ہے، اور اگلے جو 11 رکوع ہیں ان کا ایک ہی موضوع ہے تسلسل کے ساتھ، اور وہ ہے غزوہ تبوک۔ جس طرح سورۃ الانفال میں غزوہ بدر ہے، تو سورۃ توبہ میں غزوہ تبوک ہے۔ بڑا لمبا عنوان ہے، 11 رکوعات پر مشتمل ہے۔ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ 8 ہجری رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ دوسرا اور تیسرا رکوع اسی سورت کا وہ فتح مکہ کے متعلق ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اس کے بعد حج ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے بعد وہ جو حج تھا 8 ہجری میں، وہ پرانے طریقے پر تھا جو اسلام سے پہلے چل رہا تھا۔ پھر 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے اس میں مسلمان بھی تھے، مشرک بھی تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حج میں نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حج کے امیر تھے۔ سن 9 ہجری میں جو حج ہوا ہے اس وقت پھر اعلان کیا گیا اس سورت مبارک کا، اور چند ایک فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص برہنہ آج کے بعد بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو مومن ہے۔ یہ چند ایک اعلانات کرائے گئے۔ اس سورہ مبارک کے کئی نام ہیں۔ ایک نام ہے سورۃ التوبہ، اس میں چند مومنوں کی توبہ کا بیان ہے، اس لیے ایک نام اس کا سورۃ التوبہ، ایک نام اس کا سورۃ برات۔ برات کا معنی
اعلان بیزاری، اعلان لا تعلقی، تعلق ختم۔ ایک نام اس سورت کا ہے سورۃ الفاضحہ۔ فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی، رسوا کرنے والی۔ اس سورت میں منافقین کو بڑا ہی رسوا کیا ہے، بار بار یہ لفظ آتا ہے وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں، تو رسوا کرنے والی منافقین کو۔ منافق لوگ اس صورت میں بڑے رسوا ہوتے ہیں۔ 9 ہجری میں نزول ہوا۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی 8 صورتیں، سورۃ الانفال جو ہے وہ 8ویں صورت ہے، تو سورۃ الفاتحہ پہلی ہے اول۔ سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر آگے جو 7 صورتیں ہیں نا، 7ویں سورۃ الانفال ہے، اس کے ساتھ ہی سورۃ توبہ کو ملایا گیا ہے۔ چنانچہ احادیث میں ان صورتوں کا ایک نام ہے، ساری صورتوں کا اکٹھا ہی، اس کو کہتے ہیں السبع الاول، السبع الطوال، 7 لمبی لمبی صورتیں۔ 7 کس طرح کہ سورۃ الانفال کو سورۃ توبہ کے ساتھ ملایا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت چونکہ بہت زیادہ ہے، اس کو الگ کیا ہے، اور اگلی 8 صورتیں 2 کو 1 کر کے 7 شمار کیا گیا ہے، 7 لمبی صورتیں۔ چنانچہ حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، جس آدمی نے یہ پہلی 7 صورتیں، لمبی صورتیں حاصل کر لی، فہم حاصل کر لیا، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ حبر، بڑا عالم ہے وہ، جس کے پاس یہ 7 صورتیں ہیں، لمبی صورتیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے، بیزاری۔ براءۃ لا تعلقی، بری الذمہ، اللہ تعالیٰ سے اور رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، طرف ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا، مشرکین سے۔ کئی لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا ہوا تھا، اور وہ کئی قسموں کے تھے۔ کچھ معاہدے ایسے تھے جن کی مدت مقرر تھی، تو اس رکوع میں یہ بیان ہوگا کہ جس قوم سے معاہدہ ہے اور اس کی مدت مقرر ہے، اس مدت تک وہ معاہدہ پورا کرو جتنی بھی ہے، اور جس قوم سے معاہدہ ہے لیکن اس کی مدت مقرر نہیں، ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے۔ یہ جو اعلان تھا یہ 10 ذوالحجہ کو کیا گیا، حج میں، منا کے دن 10 ذوالحجہ۔ 10 ذوالحجہ سے 4 مہینے شمار کرے تو 10 ربیع الثانی، ربیع الثانی کی 10 تاریخ، اس تک 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ 4 مہینوں تک مہلت ہے، اس کے بعد تم نے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ پڑھو، نہیں تو اپنا انتظام کر لو۔ 4 مہینے، جس معاہدے کی مدت مقرر نہیں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو حضرت ابو بکر کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہ، حج کے امیر بنا کر،
9 ہجری میں جو حج ہوا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ہوا۔ ابھی آپ سفر میں تھے، راستے میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے سے حضرت علی کو بھیج دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں تو بھیجا کہ جاؤ، حج میں پورے عرب سے، جزیرہ نمائے عرب سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو وہاں یہ آیتیں پڑھ کر سنا دو۔ پہلا رکوع سورۃ توبہ کا، تیسرا چوتھا آگے سورۃ برات کے پہلے جو 5 رکوع ہیں ان کا اعلان کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھیجنے میں بھی ایک مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جس آدمی نے کوئی معاہدہ کرنا ہے یا توڑنا ہے وہ خود آئے یا اس کے گھر کا کوئی بڑا آدمی آئے۔ تو پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود تو نہیں جا رہے تھے حج کرنے کے لیے سن 9 ہجری میں، آپ نے اگلے سال حج کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ کے گھر کے ایک فرد ہے، وہ اعلان کریں تاکہ وہ عرب کے دستور کے مطابق ہو جائے۔ اسلام بڑا نظم و ضبط کا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیچھے سے پہنچے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سوال کر دیا، امیر او مامور؟ اللہ کے رسول نے تمہیں امیر بنا کے بھیجا یا مامور، عام آدمی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مامور بنا کے بھیجا ہے، ایک عام آدمی، تاکہ جو قافلہ ہے حج کا اس کا نظم و ضبط اور ڈسپلن برقرار رہے، منظم شکل میں یہ قافلہ حج کرتا ہے۔ اور وہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے منی میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں، اور چند دیگر صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ایک جگہ پر کھڑا ہے، کوئی دوسری جگہ پر کھڑا ہے، یہی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ برات من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے، بری الذمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اکرم کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، طرف ان لوگوں کی جن سے تم نے عہد کیا مشرکین سے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، بس چلو، سیہو چلو، چل پھر لو، زمین میں 4 مہینے، 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو کون عاجز کر سکتا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ اس سے جو پہلی صورت ہے سورۃ الانفال، اس میں بھی کافروں کو رسوا کیا گیا، 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ وہ پہلی قسط ہے جو کفار پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نازل ہوئی، وہ پہلی قسط ہے، یہ آخری ہے، اب تو مکمل رسوائی ہو جائے گی کفار کی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ
وبشر الذین کفروا بعذاب علیم واذان من اللہ ورسولہ، اور کھلا اعلان ہے، اذان کھلا اعلان، اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان، اعلان ہے واضح عام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے علیہ الصلاۃ والسلام الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کا دن کون ہوتا ہے؟ حج کا دن، حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر عمرہ کو، حج اصغر عمرہ، حج اکبر حج۔ عام لوگوں میں جو مشہور ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو حج آئے وہ حج اکبر ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں قرآن و سنت میں، لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نے حج اکبری کیا ہے اور بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، اور اس کی کوئی بنیاد نہیں قرآن پاک میں اور سنت میں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر حج ہی حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر کے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو منا کے اندر 10 ذوالحجہ کو اعلان کر دو ان اللہ بریء من المشرکین، بے شک اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے، تعلق ختم اور معاہدہ ختم، ورسولہ، اور اس کے رسول، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بشارت دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہ بشارت کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحکم۔ تحکم، مبارک ہو تمہارے ابو جی فوت ہو گئے، یہ تحکم ہوتا ہے نا، مبارک تو نہیں ہوتی باپ کی وفات پر، تعزیت ہوتی ہے، تو یہ تحکم ہے، بشارت ہو تمہیں عذاب کی۔ بشر الذین کفروا بعذاب علیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن منا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، حج اکبر کا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سال صاف اعلان کروا دیا، تو حجۃ الوداع جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا 10 ہجری میں، کسی مشرک نے حج نہیں کیا، قربان جائیں۔ پیارے رسول علیہ السلام کے حج میں سارے ہی تو عید والے تھے، ایک شخص بھی مشرک نہیں تھا۔ صحیح البخاری کتاب الجزیہ والموادعہ، باب کیف ینبذ الی اہل العہد، حدیث نمبر 3177۔ اعلان ہو گیا حضرت علی نے، جناب ابو بکر نے، حضرت ابو ہریرہ نے اور دیگر صحابہ نے، اور یہ بھی اعلان ہو گیا کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی نہیں داخل ہوگا۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنكُثُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا مشرکین سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے کوئی نقص نہیں کیا۔ نقص اصل لفظ ہوتا ہے نقص، عام لوگ غلطی میں نقص کہہ دیتے ہیں،
تو نقص نہیں کیا، اس عہد کو توڑا نہیں۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ، نہیں مدد کی تمہارے خلاف عہدن کسی ایک کی، وہ مشرک جنہوں نے عہد نہیں توڑا، تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کا عہد تو پورا کرو ان کی مدت تک، سال کی ہے، 2 سال کی ہے، 6 ماہ کی ہے، جتنی بھی مدت ہے اس کا ٹائم مقرر ہے، اس کا عہد پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پاک محبت کرتے ہیں متقین سے، پرہیزگاروں سے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب گزر جائیں احترام والے مہینے، تو یہاں پر احترام والے مہینوں سے مراد یہی 4 مہینے ہیں جن کا ذکر اسی صورت مبارک میں ہے۔ 4 مہینے 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک۔ ایک عام شریعت کا قاعدہ ہے 4 مہینے احترام والے وہ الگ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، وہ بھی اسی صورت میں آیت نمبر 36 میں آئیں گے، لیکن یہاں پر اشہر حرم سے مراد 4 مہینے 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک گزر جائیں۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پس قتل کرو مشرکین کو جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے گھات میں۔ مرصد گھات، مرصد یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے بچوں کا۔ مرصد، ایک مرصد ہوتا ہے صاد کے ساتھ مرصد، اور ایک سا، مرصد سا، وہ بھی ٹھیک ہے، صحابہ میں وہ نام بھی چلتا تھا مرصد۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس سے استدلال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف لڑائی کروں گا۔ بعض صحابہ کو تردد ہو گیا کہ جو آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے آپ اس کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم میں اس کے خلاف ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ ان کا بیان اکٹھا ہے۔ باقی سارے جو ارکان ہیں اسلام کے، ایمان کے، ان کا اقرار کر لیں تو کافی ہے۔ اقرار، اگر انکار کرتا ہے تو پھر تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو رکن ہیں کلمہ، نماز اور زکوٰۃ، ان کا حکم باقی احکامات سے مختلف ہے، ان کا زبانی اقرار کر لینا کافی نہیں، جب تک کہ عملی طور پر نہیں اپنائے گا مسلمان نہیں ہوگا۔ عملی طور پر یہ جو ہے تابوا وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، توبہ کر لیں یعنی کلمہ پڑھ لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ عزیز بھائیو، ان کا صرف زبانی اقرار کافی نہیں بلکہ عملی طور پر کریں گے تو پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر زبان سے تو کہتا ہے نماز بھی ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہے دینی چاہیے، لیکن عمل نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی آیت کریمہ سے دلیل پکڑی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں
یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب وہ یہ 3 کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ صحیح البخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 25، صحیح بخاری شریف کے شروع میں اور اسی طرح صحیح مسلم شریف کے بھی آغاز میں یہ حدیث آ جاتی ہے کہ ان میں سے اگر کوئی کسی کا انکار کرتا ہے یا عملاً نہیں کرتا تو اس کے خلاف قتال اور لڑائی کا حکم ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ 6ٹھی آیت کریمہ ہے۔ پہلے رکوع میں 6 ہی آیات ہیں۔ یہ عنوان جس کا اعلان کیا گیا حج کے موقع پر، پہلا رکوع، پھر چوتھا اور 5واں، یہ 3 رکوع آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں، عنوان ایک ہے۔ اور دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے وہ غزوہ فتح مکہ کے متعلق ہے، ان کا عنوان تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلا اور چوتھا اور 5واں رکوع یہ ایک ہے۔ یہ رکوع پہلے اس لیے آیا کہ اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اہم ہونے کے اعتبار سے بیان پہلے آ گیا۔ یہاں پر آیت نمبر 6 میں جو پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، ایک قسم ہے مشرکین کی، وہ ہے کہ جنہوں نے آج تک اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سنا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے، نہ ان تک دعوت پہنچی ہے، نہ کلام اللہ سے وہ واقف ہے۔ ان کے بارے میں وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک، من المشرکین، مشرکین میں سے، استجارہ کا، تم سے پناہ طلب کرے، پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، حتیٰ کہ وہ سنے اللہ کا کلام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اس کو پہنچا دو اس کے امن کی جگہ، اس کے گھر میں، اس کے گھر تک پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اس قسم کے مشرکین کا ایک خاص نام ہے اصطلاح میں، ان کو کہتے ہیں مستأمن۔ مستأمن امن طلب کرتا ہے مسلمانوں سے اور مسلم معاشرے میں رہتا ہے، یہاں آ کر اللہ کی کتاب کو سنتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایسا چانس موقع ان کو دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن لے، پھر غور کر لے، اگر اس کا جی چاہتا ہے مسلمان ہو جائے، دائرہ اسلام میں آ جائے، کلمہ پڑھ لے، اگر نہیں اس کا جی چاہتا تو اس سے لڑنا نہیں، اس کو مارنا نہیں، بلکہ کرنا کیا ہے، ابلغہ مأمنہ، اس کے امن کی جگہ پر اس کو پہنچا دو، اس کے گھر میں، اس کے گھر پہنچا دو، تاکہ مزید اپنا وہ غور کر لے، سوچ لے اسلام کو قبول کرنا ہے یا کفر پہ رہنا ہے۔ کفر پہ رہنا ہے تو پھر مسلمان حکومت میں اگر رہنا ہے تو پھر جزیہ دینا پڑے گا، لیکن ایسے مشرک سے اس کے خلاف پھر لڑنا نہیں۔ یہ مستأمن ہے، امن کا درخواست اور طلب کرنے والا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مشرک کو پناہ دی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، قد اجرنا من اجرتے، ہم نے اسے پناہ دی جسے تم نے پناہ دی، ہم نے اسے امان دی جسے تم نے امان دی۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 2763 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 357۔ اگر کوئی عورت پناہ دے کسی مشرک کو
تو وہ بھی جائز ہے کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، مسجد میں آ جائے اور اس پر غور کر لے، اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں مستعمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔